بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قانونی فیصلہ۔ یہ فیصلہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حرہ کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی۔ مدینے کے لوگ اس نالے سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا کہ پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دونوں کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، زبیر، اپنا باغ سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے بھی پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی کو سیراب کر لے۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں نا، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ انصاری کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، زبیر، اپنا باغ سیراب کر لو، پھر پانی کو روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے اور اس کے بعد پانی کو چھوڑ دو۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخلاقی فیصلہ سناتے ہوئے انصاری کے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، مگر جب انصاری نے اس اخلاقی فیصلے پر ناراضی کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کنویں یا نہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنی کھیتی سیراب کرے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ نساء کی، یہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تعارف مختصراً سا یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ یہ 2 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ خلافت عثمانی میں طرابلس یعنی لیبیا انہی کی کوششوں سے فتح ہوا۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی اور اس کی زندگی ہی میں اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی، جو 64 ہجری میں یزید کی وفات کے بعد عراق اور مصر وغیرہ میں بھی تسلیم کر لی گئی۔ اس دوران مروان بن حکم نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جلد ہی مصر پر بھی اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ رمضان 65 ہجری میں مروان کی اچانک موت پر اس کا بیٹا عبد الملک دمشق میں خلیفہ بنا۔ 71 ہجری میں عبد الملک نے عراق پر چڑھائی کی اور جنگ میں والی عراق مصعب بن زمیر اور ان کا بیٹا مارے گئے۔ اسی سال عبد الملک کے سپہ سالار حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگ باری کی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے 10,000 ساتھی حجاج سے مل گئے اور وہ تنہا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی صفحہ 409 اور 428، بخاری کتاب المصفا باب سکر الانہار 2360، مسلم 2357۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔